نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ ناظرین، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل مبارکہ پر گفتگو ہو رہی ہے۔ عرض کروں کہ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے جب شمائل لفظ کی تشریح لکھی تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان کی تخلیقی کائنات میں تین چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ ایک اس کا وجود، اس کا جسم اور جسد، سر کی چوٹی سے لے کر اس کے پاؤں کے تلووں تک۔ ان تشخصات میں بڑے تاثرات ہوتے ہیں۔ ایک دیکھنے والا شخص مشخصات کو یعنی جسم کے خط و خال کو دیکھ کر اندازہ لگاتا ہے، پڑھتا ہے کہ یہ شخصیت کس قسم کی ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے دل کی کائنات۔ دل صرف دھڑکتا ہی نہیں، دل کا جہاں بڑا وسیع ہے۔ اور تیسری چیز ہے عقل، سوچ اور فراست۔ وہ کہتے ہیں کہ شمائل کا تعلق صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم منور ہی کے ساتھ نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھ پڑھ لیں کہ آنکھیں مازاغ تھیں، چہرہ والضحیٰ تھا، اور زلف عنبری واللیل اذا سجا تھی۔ اس سے آگے شمائل کی کائنات میں عقل کے مقتضیات بھی ہیں، اور محبت کی دنیا بھی اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ گویا جیسے چہرے کے اندر پیدا کرنے والے نے حسن رکھا، ایسے ہی دل میں طلب رکھی۔ تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کائنات، آپ کی عقل منور کی تابشیں اور آپ کے جسم منور سے تعلق رکھنے والی کوئی بھی چیز ہو، یہ علمی ذخیرہ ہی نہیں، یہ شمائل کا عنوان ہے۔ اور یہ وسیع کائنات سیرت کا ایک وسیع اور درخشاں دنیا ہی نہیں، عالم ہی نہیں، کائنات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا تھا وہ وسیع دیا تھا۔ چند لحظوں کے لیے ہم عقل کے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کسی شخص کے اسلام کا مرتبہ دیکھنا ہو تو یہ دیکھ لیا کرو کہ معاملات پر اس کے عقل کی گرفت کتنی ہے۔
ایک انسان کو دیکھنے ماپنے کا معیار رسول اللہ علیہ السلام نے عقل کو قرار دیا، چونکہ ساری کائنات میں معیار رحمت عالم کی ذات ہے، تو کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے عقل اور بصیرت کی طاقت اور قوت بھی سب سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی تھی۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ارشاد ہے کہ لوگ جنت میں نعمتیں پائیں گے، لیکن لذت جنت کی نعمتوں کی ہر شخص اپنی عقل کے مطابق پائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ عقل نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شمائل میں قوت عقلی سے نوازا تھا، وہ تمام اقوام کے لیے نمونہ ہے۔ ہم آپ کی فکری قوت سے اور بصیرت کے نور سے مستفید ہوں۔ میں یہ بھی عرض کروں کہ حضرت ابو درداء نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم نے حضور سے کیا سیکھا، پھر آپ نے خود ہی اس کی تشریح بیان کی تھی اور ارشاد فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے بڑوں کے سامنے تواضع سے رہنا سیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کا ادب سکھایا اور یہ بات ہمیں سکھائی تھی کہ چھوٹوں کو فقیر نہ جانو، حقیر نہ جانو۔ جو آدمی تم سے چھوٹا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے گویا ایک معیار قائم کیا کہ نہ اس کو فقیر جانا جائے نہ اس کو حقیر جانا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شمائل کا نقش لاسانی حضرت نے بیان کیا اور کہا کہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا اور مربوط کرنا یہ بہت بڑی دولت ہے، اور جو عقل مند شخص ہوتا ہے وہ اپنے اس تعلق کو نقصان سے بچاتا ہے، دینی نقصان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اگر اس کے عنوانات کو تھوڑی تفصیل سے جاننے کی کوشش کی جائے تو مثبت انداز فکر رسول اللہ علیہ السلام نے عقل کا معیار قرار دیا۔ مثبت انداز فکر کیا ہے؟ آپ کے سامنے ایک گلاس پانی کا آیا اور وہ آدھا بھرا ہوا ہے۔ جو پازیٹیو ایٹیچیوڈ رکھنے والا آدمی ہوتا ہے اس سے پوچھو کہ پانی کتنا ہے گلاس میں، تو وہ کہتا ہے کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے۔ اور منفی جو انداز فکر آدمی رکھتا ہے اس سے پوچھو کہ گلاس میں پانی کتنا ہے، وہ کہتا ہے آدھا خالی ہے۔ گویا نیگیٹو اپروچ رکھنے والا آدمی منفیت سے کام شروع کرتا ہے، اور جو مثبت انداز فکر رکھنے والا بندہ ہے وہ کنسٹرکشن کرتا ہے، وہ تعمیر کرتا ہے، وہ لوگوں کو بناتا ہے، وہ لوگوں کو اٹھاتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل میں اللہ نے وہ پاور رکھی تھی، وہ طاقت رکھی تھی، وہ جاذبیت رکھی تھی، وہ اٹریکشن رکھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بناتے تھے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے لانے لگا ہوں کہ حضرت محمود بن ربیع ارشاد فرماتے ہیں، اقلت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجّۃ مجّھا فی وجھی وانا ابن 5 سنین، میں 5 سال کا تھا، رسول اللہ علیہ وسلم نے ڈول سے ایک چلو پانی کا لے کر کلی کی اور وہ پانی میرے منہ پر پھینکا، تو کہتے ہیں اسی سے اللہ تعالیٰ نے میری عقل کا جہاں وسیع کر دیا۔ اور ان کی دانش کے بارے میں پوچھا جاتا تھا کہ یہ چیز آپ نے کہاں سے سیکھی، تو آپ فرمایا کرتے تھے 5 سال کا تھا، حضور کی نسبت کا پانی چہرے پر پڑا تو اللہ تعالیٰ نے عقل کو وسیع کر دیا۔ حضور کے شمائل، حضور کی نسبتیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں انسان کے دل میں سکت پیدا کرتی ہیں، دماغ میں وسعت پیدا کرتی ہیں اور جسم میں جاذبیت پیدا کرتی ہیں۔ سیرت کا جہاں وسیع بھی ہے، عظیم بھی ہے، رفیع بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔